السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم 15ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورت بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور آگے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہ ہجرت سے 1 سال قبل اللہ تعالیٰ نے جو ہے معراج کروائی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کچھ نشانیاں دکھانی تھیں۔ ان میں کون سی نشانیاں تھیں؟ جنت جہنم دکھائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کچھ لوگوں کا انجام دکھایا گیا، کچھ تحفے دیے گئے، جیسے غیبت کرنے والوں کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ گوشت اپنا اتار رہے تھے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتایا گیا کہ یہ لوگ غیبت کرتے تھے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک انعام یہ بھی تھا دیا گیا کہ میری ساری امت کو جو ہے میری سفارش کو قبول کر لیا جائے گا، بخش دیا جائے گا، مگر وہ جو شرک کرنے والے ہو، یعنی شرک نہ کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے کو بخش دیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو پیغام دیجیے گا کہ جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے۔ تو یہ پیغامات دینے کے بعد یہاں پر ایک اور بات میں جو بہت اہم ہے شروع میں وہ ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے بعبدہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر نہیں ہیں، اور اس لیے بشر آسمان پر نہیں جا سکتا، یہ ایک دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشر خود تو گیا ہی نہیں ہے، اس کو لے کر کون گیا؟ یہ دیکھیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو ہم نے سیر کرائی۔ دوسرا یہاں پر پوائنٹ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ نہیں گئے، روح کے ساتھ ہی گئے ہیں، یعنی خواب کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ تو ایسی بات نہیں، بعبدہ جو ہے یہ جسم اور روح کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ مشرکین کے لیے بڑا حیرت انگیز مسئلہ اسی لیے بنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ گئے تھے۔ اگر اکیلی روح کے ساتھ یہ خواب میں گئے ہوتے، سیر کی ہوتی، تو کیا کسی کو ضرورت تھی ایشو کرنے کی؟ کہہ سکتے تھے کہ خواب کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے۔ خیر بہرحال بتانے کا یہاں پر مقصد یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کو نے انبیاء پر ظلم کیا، کچھ ظلم کیے جس کی بنا پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ ایک آزمائش میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسے ظلم زیادتیاں کی تو ہم نے ان پر جو ہے کچھ قوموں کو مسلط کر دیا، وہ قومیں ان پر چڑھ دوڑی اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ کچل دیا۔ پھر ہم نے ان کو بلند کیا، دوبارہ ان کو جو ہے وہ طاقت دی، پھر انہوں نے سرکشی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر چڑھا دیا۔ تو اس لیے جو قوم بھی سرکشی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، سیدھا رستہ ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہے، تو اس کا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک جو ہے وہ بات بتا دی کہ انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، لیکن انسان جلدی کر جاتا ہے کبھی کبھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کبھی جیسے خیر مانگتا ہے، اچھی دعائیں کرتا ہے، ویسے ہی کبھی بری دعا بھی کر دیتا ہے، اور انسان تو جلد باز ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں 30 پارے میں کہ کچھ چیزیں تمہارے لیے بہتر ہیں اور تم سمجھتے ہو ان کو ناگوار تمہیں گزرتی ہیں، تم اچھا نہیں سمجھتے، کچھ چیزیں تمہارے لیے بہتر نہیں، تم انہیں پسند کرتے ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی چیز بیان کی ہے، کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ تم کرتے ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہیں، تم بری دعائیں کر جاتے ہو، جیسے اچھی دعائیں کرتے ہو ویسے بری دعائیں، اور انسان تو ہے ہی جو ہے اللہ فرماتے جلد باز ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ نامہ اعمال ہمیشہ نامہ اعمال جب قیامت کے دن دیے جائیں گے کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں، کیسے کس کا نامہ اعمال کس کو کدھر ملنا ہے اور کس طرح ملنا ہے۔ اور کچھ لوگ اس دن خوش ہوں گے جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، جیسے دوسرے آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جن کو
سیدھے ہاتھ میں یعنی رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال ملے گا وہ کامیاب ہے، جس کو الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ ناکام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ادھر دنیا کے لیے کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ بنا لیا، تو دنیا کی زندگی کا جو کوئی ارادہ رکھتا ہے آخرت میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف اللہ ہمیں دنیا عطا کر، دنیا عطا کر، اللہ فرماتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا بھی عطا کر آخرت بھی عطا کر، تو ہم انہیں آگ سے بچا لیتے ہیں، آخرت میں بہتر بدلہ دیتے ہیں، یہی لوگ اچھے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو ان کی اللہ نے تعریف بیان کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، ان کو میں آگے چل کے 15 احکام ہیں وہ آگے چل کے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 15 احکام میں سب سے پہلا حکم جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، پہلا حکم تمہارے لیے یہ ہے۔ پھر دوسرا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اگر وہ تمہیں بڑھاپے میں پہنچیں اور تمہیں کچھ بھی کہیں تو تم نے اف تک نہیں کہنا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی ہے۔ پھر تیسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ قرابت کا حق دینا ہے، ان کا حق نہیں مارنا، رشتہ داروں کو اس کا حق دینا ہے، اور مساکین کو، مسافروں کو، اور ان سب کو ان کا حق دینا ہے، ان کے خیال رکھنا ہے، ان سے برا پیش نہیں آنا، اور بے جا خرچ نہیں کرنا، فضول خرچی بھی نہیں کرنی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ فرمایا جو فضول خرچی کرنے والے ہیں ان المبصرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرماتے ہیں فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو جو لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا، ولا تقتلوا اولادکم، رزق کی تنگی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے جو ہے اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ آئے دن ہم نیوز سنتے ہیں جی فلاں نے اپنے بچوں سمیت قتل کر اپنے آپ کو خودکشی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ذمہ رزق ہے، رزق تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، تمہاری اولادوں کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ پھر اسی طرح کبیرہ گناہوں سے روکا گیا ہے، اور زنا سے روکا گیا ہے۔ زنا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، اس کا بہت بڑا رستہ ہے، تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے جس طرف جو کام اس کی طرف زنا کی طرف لے جاتا ہو وہ بھی نہ کرو، اس سے بھی منع کیا گیا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ زنا کرتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح قتل کرنے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، سورۃ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آگے چل کے یتیموں کا مال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مال یتیم، یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یتیم کے مال کے قریب اگر جانا بھی مطلب مال میں تمہارا کوئی حق بھی ہے تو اس میں اچھے طریقے سے جانا ہے، بہتر طریقے سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے بچے ہیں اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کے مال کو آپ لے سکتے ہو اپنی حفاظت میں، جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کو دے سکتے ہو، تو یہ اچھا طریقہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کس چیز سے، عہد کو پورا کرو، فرمایا بدگمانی نہ کرو، خود سے اپنی ہی مطلب باتیں نہ بنا لیا کرو، ہر بات کا، ہر چیز کا سوال ہوگا، ہر بات کا مکمل سوال لیا جائے گا، تم سے جواب لیا جائے گا، ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور اسی طرح اکڑنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کو جو ہے وہ ان پہاڑوں کو کھاڑ سکتے ہو، یا پہاڑوں جتنا تم لمبے ہو سکتے ہو، کچھ بھی نہیں ہو انسان تم، تو زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ جو یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت یعنی کہ پکڑ رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ جس کے لیے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ضرور داخل کریں گے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر چیز کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا جہان میں کوئی بھی چیز ہے تم نہیں جانتے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہے
جو لوگ قرآن تو سنتے ہیں لیکن ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ان کے کانوں کے درمیان، جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے کانوں کے درمیان ہم نے پردہ ڈال دیا ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ پوشیدہ پردہ ہے، وہ آپ کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ اس طرح کے بن گئے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی نہیں دینی، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، یہ بات کو یہ سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر یہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیٹھ پھیر کے دور چلے جاتے ہیں، آپ کی بات کو، آپ کی نصیحت کو سنتے ہی نہیں۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہم ختم ہو جائیں گے، تو ہم کیا دوبارہ پھر بھی اٹھائے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں، تم پتھر کے بن جاؤ، لوہے کے بن جاؤ، ہاں تم اٹھائے جاؤ گے، اللہ تمہیں اٹھائے گا، تم جو مرضی جہاں مرضی بھاگ لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں حکم دیا ہے کہ اچھی بات کرنی ہے، آپس میں اگر کوئی بات کرنی ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہارے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ڈال سکتا ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اگر آپس میں بات کرنی ہے تو اچھے طریقے سے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بحث ہے، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے، نہ کہ اس طریقے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر سورۃ بنی اسرائیل میں، آیت نمبر 56 ہے، 56 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم گمان کرتے ہو کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر دیں گے، تم پکارتے ہو، یعنی کسی دربار پہ، کسی بت خانے پہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم پکارتے ہو اور انہیں کہتے ہو کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر دیں گے، لیکن وہ تمہاری نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ اس کو بدلنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنہیں تم وسیلہ بناتے ہو، جنہیں پکارتے ہو وسیلہ بنانے کے لیے کہ وہ تمہارا وسیلہ بنے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو خود اب وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، آیت نمبر 57 ہے سورۃ بنی اسرائیل کی۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم وسیلہ بناتے ہو وہ تو خود میری طرف وسیلہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ وسیلہ کیسے یعنی لینا ہے، وہ آگے چل کے میں ذکر کرتا ہوں کہ وسیلہ کن چیز سے لیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بتایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ شیطان نے کیوں انکار کیا تھا۔ اس نے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس نے اس وجہ سے انکار کیا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہوں، تو میں اس کے لیے جو ہے وہ میں نہیں اس کو سجدہ کر سکتا، میں عظیم ہوں۔ پھر اسی طرح اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں اللہ ان کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے، اور میں جو یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ میں ان کی اولاد میں حصے دار بنوں گا۔ تو اولاد میں حصے دار بننے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم بیوی کے پاس جاتے ہو اور پاس جانے کی دعا نہیں پڑھتے، یعنی کہ ہم بستری کی دعا نہیں پڑھتے، تو شیطان اس میں سبقت لے جاتا ہے، یعنی شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ لازمی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے حوالے سے یہاں پر ذکر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز میں کوئی بندہ بھی کوئی بھی عمل ہے قرآن کا پڑھنا، وہ بہت زیادہ بہترین ہے، بہت زیادہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ فرماتے ہیں فجر کے وقت قرآن پڑھا جانا یہ اللہ کو بہت زیادہ یعنی کہ
رات کے وقت کی عبادت، صبح کی عبادت، اللہ کو یہ فجر کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے قل ربی، آپ کہیں ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہ مجھے داخل کر حق کے ساتھ، نکالنا حق کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بستی میں جاتے تو یہ پڑھتے، یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اگر ہم کسی بستی میں جائیں، یہ سورۃ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت ہے، تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے کہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، سچائی کے ساتھ نکالنا، اور سچے لوگوں کے ساتھ رکھنا، اور اپنی طرف سے کوئی میرا مددگار بنا۔ پھر آگے جو ہے وہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حق آیا باطل بھاگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات جو ہیں وہ تب پڑھ رہے تھے جب آپ بت گرا رہے تھے، خانہ کعبہ میں جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے ان کو گرا رہے تھے۔ پھر اسی طرح آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ایک آیت بیان کرتے فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ بھی ہے۔ یعنی جو جادوگر جادو کرتے ہیں یا جو شیطان ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ خسارے کا باعث بھی بنتا ہے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں شیاطین پر، جادوگروں پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں، اللہ کی ان پر پکڑ ہوتی ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے، اور آپ کو کچھ علم کے علاوہ زیادہ علم نہیں دیا گیا اس بارے میں، تو اس لیے ہمیں اس پر بحث کرنے سے روکا گیا ہے کہ روح کے بارے میں، روح کیا ہے، اور کیا کیا کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں روکا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جنوں اور انسانوں کو ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ بھئی جنوں انسانوں تم دونوں آپس میں مل جاؤ، جمع ہو جاؤ، اس جیسا قرآن بنا لو جیسا اللہ فرماتے جیسا یہ ہے اس جیسا تم بنا لو، مگر تم یہ کر نہیں سکتے، چاہے تم بعض کے دوست بن جاؤ، ایک دوسرے کی مدد ہی لے لو، لیکن تم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے یہ چیلنج دیا ہے۔ پھر آگے شروع ہوتی ہے، پھر آگے ایک آیت آتی ہے جس میں انسان کی اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کرتے ہیں، ایک عادت بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس اگر اتنا مال بھی ہوتا کہ جتنا رب کے خزانے بھی اس کے پاس ہوتے، تو یہ بھی پھر بھی یہ خرچ نہ کرتا، اس ڈر سے کہ یہ کہیں ختم نہ ہو جائیں، جو ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان تو ہے ہی شکرہ، ہے ہی بخیل انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر عادت کو بیان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وسیلے کی ہم پیچھے بات پڑھ کے آئے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کو اللہ پکارو، یا اللہ پکارو، یا رحمان پکارو، جو جس نام سے بھی تم پکارو گے یہ اس کے بہترین نام ہیں۔ تم اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں، اپنی تہجد میں، اپنی دعاؤں میں ان ناموں سے پکارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو سن لے گا۔ جو اس صورت میں یہ چیز بڑی ایک اہم ہے کہ شروع بھی اللہ کے نام سے یہ صورت ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف سے، اور ختم بھی آخری جو آیت ہے وہ بھی اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی بادشاہت کے ساتھ گواہی دیتی ہوئی مکمل ہو رہی۔ پھر اسی طرح آگے صورت کہف شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، اور اس میں بڑی خیر اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت بیان کی ہے، خیر ہے اس میں بہت۔ اور اسی طرح سورۃ کہف کے بارے میں فرمایا گیا کہ 2 جمعوں کے درمیان نور ہے، یہ ایک جمعے سے جو ہے وہ دوسرے جمعے کے درمیان تک جو بندہ جمعے کو دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کو صحابہ پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا جو پہلی 10 آیات اس کی یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو کیا آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاک کر لیں گے؟ اس غم سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ آپ کی
بات نہ مانے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ ہم نے زمین بنائی ہے زینت کس لیے بنائی ہے؟ تاکہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ چیک کرے، دیکھے کہ تم کون ہے جو اس کی بات کو مانتا ہے، کون ہے جو اس کی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری نشانی ہے، ہم چیک کرنے کے لیے زمین کو احسن خوبصورت بنایا ہے تمہیں آزمانے کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ صحابہ کہف کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے صحابہ کہف کا ان غار والوں کا قصہ سنا ہے، پڑھا ہے، جن پر بادشاہ نے ان کا واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ بادشاہ نے ان کو، ایک بادشاہ تھا جو بت پرست تھا، اس نے ان پر ظلم کیا، یہ اللہ کو ماننے والے تھے اور وہ ان کو سزا دیتا تھا اس بات پر۔ یہ کچھ نوجوان تھے اور انہوں نے جب دیکھا کہ وہ اس بات پر ان کو یا تو قتل کر دے گا یا پریشان کرتا تھا، تو انہوں نے ہجرت کی اور ایک غار میں آ کے پناہ لے لی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 309 سال یہ یہاں پر سوئے اور سورج ان کے گرد سے گزرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتے رہے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا اور اٹھا کر سچا کرنا تھا تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون سچا ہے، اور لوگوں میں بھی بتانا تھا۔ تو جب وہ ایک کھانا لینے گیا اور اس کو بڑے یعنی چھپے لہجے میں مطلب بھیجا کہ تم نے جانا ہے اور دھیان سے جانا ہے، اگر ہم پکڑے گئے تو بادشاہ یا ہمیں دوبارہ لے جائے گا اپنے دین میں یا پھر ہمیں ظلم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی دیر لیٹے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان کو ولی کہا ہے، لیکن ان کو جب پوچھا گیا کتنی دیر لیٹے ہیں تو یہ کہتے ہیں یومن او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو ان کو اتنا ہی نہیں پتہ کہ یعنی کہ کتنی دیر لیٹے ہیں، تو یہ اللہ فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر آگے جب ان کو بھیجا گیا، پتہ چلا آگے سارے معاملات، جب یہ جو ان کے پاس سکے تھے وہ لے کر گئے تو پتہ چلا کہ یہ تو بڑے پرانے ہیں، اور بادشاہ گزر گیا اور ان کے کتبے نکالے گئے، جو جیسے ہمارے کسی کو ڈھونڈنے کے لیے اشتہار بنائے جاتے ویسے اس دور میں بنائے جاتے تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے بادشاہ سے بغاوت کر کے نکلے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کہاں پر رکھا، تو ان کو کہاں پر سلایا، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ زندگی دی۔ تو کچھ لوگوں کو یہ بھی بڑا اس وقت فتنہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو مارنے کے بعد زندہ کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی معاملے کو واضح کرنا تھا، جو کہ لوگوں نے دیکھ کر آنکھوں سے واضح ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں 4 تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 تھے اور 6واں ان کا کتا ہے، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا ہے، کچھ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے تھے، تم تو بس ہوا میں تیر چھوڑتے ہو، تو تم اس بات پر بحث نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی بات بیان کریں تو اس میں لازمی یہ کہا کریں کہ انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سوال ہوا تو آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، تو وہی کتنے دن نہیں آئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، تو پھر اللہ نے رہنمائی فرمائی کہ آپ نے جب بھی کوئی بات کرنی ہے تو کہنا ہے اللہ کے حکم سے میں کل بتاؤں گا، یہ نہیں کہنا کہ میں ویسے کل بتاؤں گا۔ تو صحابہ کا جو قصہ ہے یہ ہمارے لیے نشانی ہے بہت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سمجھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کو حفاظت کرتا ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے بارے میں کچھ چیزیں بیان فرماتے ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں مال اور اولادیں، بیٹے جو ہیں یہ تو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زینت ہے، باقی رہنے والی چیزیں نیکی اور ثواب ہے، وہ کام کرنے والے ہیں جو تمہیں لازمی کرنے ہیں، جو تمہیں کرنے چاہیے، وہ نیکی اور بہترین عمل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس کے بارے میں، شیطان کے بارے میں، یہاں پر وہی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے ایک بات جو یہاں پر مزید ایڈ کی اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کان من الجن، اللہ فرماتے ہیں جنوں میں سے تھا۔ یہاں پر لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، کہتے ہیں جی کہ کوئی کہتے ہیں جو فرشتہ ہی تھا، کوئی کہتے ہیں جی کہ وہ یعنی کہ فرشتوں کا سردار تھا، اور اس میں بہت ساری باتیں بنی ہوئی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا کہ وہ شیطان ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا۔ تو آج بھی جو ہے وہ اس نے اللہ سے مہلت لی ہوئی ہے اور سب کو لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اپنی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ساری باتیں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم سمجھو، عقل کرو، عقل کرنے والوں۔ پھر آگے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطبہ دے رہے تھے یا خطاب کر رہے تھے، کسی نے سوال کیا کہ سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ کہا میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں علم والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ جو ہے نا، وہاں پر تم سے بھی زیادہ علم والا بیٹھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے نکل پڑے، ساتھ میں حضرت یوشع بن نون جو ان کے خادم تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی جو ہے نشانی دی کہ یہ مچھلی لے لو، اس کو اپنے ساتھ مطلب رکھ لو، اور وہ مچھلی جو ہے وہ نکل کے گر پڑے گی اس جگہ پر، وہ آپ کو ساتھ ملے گا۔ راستے میں یہ آرام کرنے کی جگہ پر لیٹے ہیں ایک چٹان کے ساتھ، تو وہاں پر مچھلی نکلی اور جا کر دریا میں جو ہے وہ اس نے اپنی جگہ بنا لی، اپنی مطلب ایک سرنگ ٹائپ جگہ بنا کے وہ داخل ہو گئی ادھر۔ تو یہ آگے نکلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک جگہ پر رکے، کہا کھانا نکالو، تھکا دیا اس سفر نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک سفر اچھا تھا، یعنی کہ جہاں تک رکنا تھا تب تک نہیں تھکے، جب آگے نکلے ہیں سفر پھر تھکاوٹ ہوئی ہے۔ تو خیر یہ جب پتہ چلا غلام نے کہا کہ خادم نے کہا کہ مجھے اس شیطان نے بلا دیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مچھلی تو وہاں پر نکل گئی ہے، اور مچھلی نے نکل کر وہاں پر ایک راستہ بنا لیا تھا، تو یہ واپس اپنے قدموں پر مڑ کر آئے ہیں، اور آ کر دیکھا ہے، اور وہاں پر ایک جگہ پر جب واپس وہاں پر مچھلی کے پیچھے آئے، وہاں پر دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور لیٹا ہوا ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ خاضر ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں جی، آپ کون ہیں؟ جی میں موسیٰ ہوں۔ اچھا، بنی اسرائیل والا؟ ہاں جی میں موسیٰ ہوں، میں آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے تم علم سیکھ سکتے ہو جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، مطلب تم صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ضرور صبر کروں گا، میرے پاس بھی علم کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، تو مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، آگے دیکھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ کر کچھ کشتی والوں نے روک لیا، پہچان لیا، انہوں نے بٹھا لیا، اور بغیر کسی اجرت کے جو ہے وہ ان کو کشتی میں بٹھایا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا، اترتے ہوئے اس کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ بلائی کی اور آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کیا ہے، تو یہ کیوں کیا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، خاموش رہیں، جس بات کے بارے میں علم نہیں جب تک میں نہیں بتاتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو میں بھول گیا ہوں، اگر میں دوبارہ کروں تو پھر نہیں، اب بھول گیا ہوں، اب اس غلطی پر مجھے معاف کریں۔ آگے گئے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک بچہ، اتر کے جا رہے تھے، بچہ دیکھا، وہ بچہ کو بلا کے اس کے سارے میں کچھ مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر بھی بھڑک پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ نہیں بولنا، آپ نے صبر نہیں کیا، تو میں جو ہے وہ آپ کو اب آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا آخری بار اگر میں اب غلطی کروں نا تو مجھے تم نہ بتانا آگے۔ پھر آگے جاتے ہیں کہ ایک بستی میں گئے، ان سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، اور دیکھتے ہیں کہ اس بستی میں ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ بنا دیا، سیدھا کر دیا، اچھی مضبوط بنا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے دیوار کیوں بنائی ہے؟ ہم چاہتے تو اس کی مزدوری لے لیتے، ان سے کھانے پینے کی چیزیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب جو ہے ہمارا جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی، یعنی کہ کس وجہ سے میں نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ تو یہاں پر 16واں